عنکبوت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے، ہم ان کے لیے جنت کے بالا خانوں میں جگہ بنائیں گے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور جن میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نعم اجر العاملین، بے شک یہ اچھا بدلہ ہوگا نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے والی آیت میں فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہجرت کرتے ہیں، تو ہجرت کرنا اللہ رب العالمین کے خاطر اپنے گھر بار کو، رشتہ داروں کو چھوڑنا اور ہر حال میں اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کرنا، ایسا کام کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے اور جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ ان کو رکھیں گے، اور ایسی جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، جنہوں نے کیا کیا ہے؟ صبر کیا ہے، اپنے گھر بار کو، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنی تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اس پر انہوں نے صبر کیا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے مقدر میں ہوگا وہی ہوگا، اللہ کی ذات پر ہمیشہ وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی ایک مومن کی علامت ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ہمیشہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اگر خوشی کا معاملہ ہو، غمی کا معاملہ ہو، پریشانی کا ہو، تکلیف کا ہو، تو بھی اللہ رب العالمین کی ذات پر وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہتے ہیں کہ بہت سارے چوپائے اور جانور ایسے ہیں جو اپنی روزی کو لے کر کے نہیں گھومتے ہیں پھرتے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین انہیں بھی روزی دیتا ہے اور تمہیں بھی روزی دیتا ہے، اور وہ بڑا سننے والا اور جاننے والا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے مہاجرین کو جو ہجرت کر کے چلے گئے ہیں، جو مکہ چھوڑ کر کے مدینہ گئے ہیں، جن کے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی اور اطمینان دیا ہے کہ یہ روزی کا معاملہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العالمین جب جنگل میں بسنے والے چوپایوں کو، جانوروں کو، سمندر میں رہنے والے مچھلیوں کو، اس دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں سب کے رزق کا انتظام اللہ رب العالمین جب کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین آپ کے لیے بھی روزی روٹی کا انتظام کرے گا۔ آپ کو ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تو مکہ میں تھے، مکہ کے اندر ہمارا کاروبار چل رہا تھا، ہماری دکانیں، ہماری تجارت اچھی تھی، اب ہم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جا رہے ہیں، نئے لوگ ہوں گے، نیا ماحول، نیا شہر، وہ ہم کیسے رہیں گے، کیا کریں گے، اس کو آپ کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم کو روزی دینا اور تمہاری جو روزی کی ذمہ داری ہے یہ ہمارے ذمہ ہے، اس کے بارے میں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم ان جانوروں کو اور چوپایوں کو روزی دیتے ہیں تو پھر ہم آپ کو بھی روزی دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَشَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ مکہ کے مشرکوں سے سوال کریں گے جنہوں نے آپ کو مکہ میں رہنے نہیں دیا اور اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیا، اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ،
اور چاند کو اور سورج کو کس نے مسخر کیا ہے؟ وہ کون ہے جو روزانہ چاند کو سورج کو نکالتا ہے؟ اپنے اپنے وقت سے نکلتے ہیں اور ڈوبتے ہیں، یہ کرنے والا کون ہے؟ تو فرماتا ہے اللہ رب العالمین لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ مکہ کے مشرکین جو ہے وہ ضرور ضرور یہی کہیں گے کہ یہ سب کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ آسمان کو پیدا کرنے والا، زمین کو بنانے والا، چاند کو اور سورج کو بنانے والا، یہ سب اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ فرماتا ہے اللہ رب العالمین فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو پھر یہ لوگ کس طرف بھٹکتے ہوئے جا رہے ہیں، بہکے ہوئے جا رہے ہیں، جب خود کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی پیدا کرنے والا ہے، چاند اور سورج کو بنانے والا، سورج کے ذریعے سے روشنی دینے والا، دھوپ دینے والا، گرمی دینے والا، یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، تو وہ پھر اللہ رب العالمین پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ مکہ کے لوگ یہ اعتراض کرتے تھے صحابہ کرام سے کہ اگر تم لوگ حق پر ہو، تم لوگ کہہ رہے ہو ہم حق پر ہیں، اگر تم لوگ حق پر ہو اور اللہ تم سے راضی ہے تو تم اتنے غریب کیوں ہو، اتنے محتاج کیوں ہو؟ آپ دیکھیں کہ مکہ میں جتنے بھی ایمان لانے والے تھے نا، اکثر غریب صحابہ کرام، اکثر و بیشتر غریب۔ تو یہ مکہ کے لوگوں کا سوال تھا کہ تم اگر حق پر ہو، سچ پر ہو اور اللہ تم سے راضی ہے تو تم اتنے محتاج کیوں ہو، اتنے فقیر اور اتنے مسکین کیوں ہو؟ تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا ان مکہ کے مشرکوں کا کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے خوب روزی دیتا ہے، اس کی روزی میں کشادگی عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو بڑا مال دیا ہے، دولت دیا ہے، کچھ ایسے ہیں جن کی حالت اچھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام اللہ رب العالمین نے دیا، اتنا مال کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی بڑا مال دیا تھا اللہ رب العالمین نے، لیکن کچھ صحابہ کرام ایسے تھے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا تھا، کھانے کے لیے پریشانی، کھجور اور زمزم پر گزارا ہوتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رزق دینا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، رزق کا جو کنٹرول ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے خوب دیتا ہے اور جسے نہیں چاہتا ہے اسے کم دیتا ہے۔ کسی کو بہت زیادہ پیسہ روزی مال دے دینا اور کسی کو کم دینا، یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے اور اس کو خوب پیسہ دے رہا ہے اور اس سے ناراض نہیں ہے، اس سے خوش نہیں ہے، اس کے لیے اس کو کم پیسہ دے رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کو جیسا بہتر سمجھتا ہے اسی اعتبار سے دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، اسے پتا ہے کسے کیا دینا ہے، کسے کتنا دینا ہے، کسے کس طریقے سے دینا ہے، ہر چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نماز ہم نے پڑھی اللہ رب العالمین